اکثر کچھ سوال ایسے ہیں جو ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، جو اکثر ہم تنہائی کے عالم میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کچھ سوال ایسے ہیں جو گردش کرتے ہیں، جیسے میں کون ہوں، خودی کیا ہے، نفس کیا ہے۔ اپنی پہچان کے لیے جب ہم قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں تو اللہ نے دو طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک شیطان اور دوسرا نفس انسان ہے۔ شیطان کھلا اور نفس چھپا ہوا دشمن ہے، یعنی کہ انسان کے دو دشمن ہیں اور ان سے ہی انسان کو بچنا ہے اور ان کو ہرانا ہے۔ ایک تو شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے۔ شیطان کے بارے میں علم عام ہے، لیکن نفس کا علم دشوار اور پوشیدہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں انتہائی شدت کے ساتھ نفس کے تزکیے کا حکم دیا گیا ہے۔ تزکیہ تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم اس دشمن کو جان لیں، خوب اچھی طرح پہچان لیں کہ آخر نفس ہے کیا۔ ظاہر سی بات ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب ہمیں کسی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تبھی ہم اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نفس بھی ہمارا ایسا ہے کہ ہم پہلے جب تک اسے جان نہیں لیں گے اچھی طرح سے تو ہم اس کا علاج جو ہے، اس سے جو جنگ ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تبھی ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اسے کیسے پاک کر سکیں، جب ہم اس کے بارے میں سب کچھ جان لیں گے۔ آئیے اللہ کا نام لے کر نفس کے طلسم ہوش ربا میں اترتے ہیں اور اسے جاننے کا آغاز کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر نفس کے تین حصے ہیں: جسم، حواس خمسہ یعنی 5 سینسز، ذہن۔ ہم بالترتیب تینوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جسم ایک رونمائی ہے، ہر جاندار کا وجود اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ جسم واحد جرثومے سے بنا ہے، یہ ایک حیاتیاتی مادہ ہے۔ جسم ایک زندہ چیز نہیں ہے۔ حواس خمسہ موجود نہ ہوں، دماغ کام نہ کر رہا ہو تو جسم کی اپنی حیثیت ایک مردہ شے کی ہے۔ جسم کا عقل سے براہ راست کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے۔ جسم حیوانی ہے اور اس میں دو جبلتیں ہیں، پہلی بچاؤ اور دوسری افزائش نسل یعنی سروائیول اور ریپروڈکشن۔ جسم صرف بھوک مٹانے اور اپنی پیداوار بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے باقی کسی شے سے غرض نہیں۔ انسانی جسم اپنی بناوٹ اور نفاست کے اعتبار سے تمام حیوانی اجسام میں اعلیٰ وجود رکھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ بنیادی طور پر حیوان اور انسان کے جسم میں حیاتیاتی اعتبار سے کوئی زیادہ فرق موجود نہیں۔ زندگی اس کی سرچشت ہے، یہ بذات خود زندگی ہے۔ اسے اس دنیا میں بچنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے خوراک چاہیے اور یہی اس کا اولین ترجیح ہے۔ بھوک مٹانے کے بعد یہ خود کو ابدی کرنا چاہتا ہے، لازوال ہونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس صرف یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو جنسی عمل سے آگے بڑھائے۔ اس کے لیے یہ کسی لذت کا طلبگار نہیں۔ لذت یعنی پلیجر جسم کا نہیں، ذہن کا مسئلہ ہے۔ اسے تو صرف خود کو آگے بڑھانا ہے، آرگنزم کو ڈیلیور کرنا ہے تاکہ زندگی قائم رکھ سکے۔ یہی اس کی عقل ہے اور اتنا ہی اس کا مقدر ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہے۔ انسان کو اسی دنیا میں ایک لباس کی صورت عطا کیا جاتا ہے، ایک ایسا لباس جو انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس زمین کا ہے۔ وجود اس دھرتی کا ہے جو موت کے وقت اسی دھرتی کو سونپ دیا جاتا ہے۔ جیسا کوئی ادھار کو لوٹا دیتا ہے، اسی طرح مٹی کا وجود مٹی واپس لے لیتی ہے، یہاں تک کہ انسان روز قیامت دوبارہ اٹھائے جائیں، ان کے وجود کو اسی مٹی میں ضم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، مٹی کو مٹی میں مل جانا ہے۔ جسم نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، اسے کوئی خبر نہیں کہ تکلیف کیا شے ہے، یہ سب تو اسے ذہن بتاتا ہے، حواس بتاتے ہیں، اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک شخص کو میز پر لٹا کر اس سے اس کا نام، بیوی، بچے، تعلیم اور کاروبار کا پوچھا جائے۔ جواب ملنے کے بعد اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں اور پھر یہی پوچھا جائے کہ تم کون ہو، تو جواب پہلے والا ہی ملے گا۔ پھر دونوں ٹانگیں بھی جسم سے جدا کر دی جائیں اور وہ شخص میز پر پڑا ہو، محض ایک دھڑ ہی رہ جائے، تب بھی اس کا نام، تعلیم، کاروبار، گھر بار، بیوی، بچے وہی رہیں گے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ وجود شخصیت کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن مکمل شخصیت ہرگز نہیں ہے۔ پھر وہ کون ہے جو جسم سے ماورا ہے؟
یہ صرف جسم کا وہ تعارف ہے جس سے تزکیہ نفس کے لیے انسان کو درکار ہے، ورنہ جسم اللہ رب العزت کی حسین ترین تخلیق ہے۔ اس کے اندرونی اور بیرونی اعضاء کی تخلیق پر قیامت تک بھی غور کیا جاتا رہے تو کبھی بھی یہ پتہ نہ چل پائے گا کہ یہ آخر ہے کیا۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے جا کر دیکھیں کہ سائنس اس جسم کو اتنا کم جانتی تھی، اتنا انڈر اسٹیمیٹ کر رہی تھی کہ ہر بیماری کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر انسان کو احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو ہر عضو کی اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا، حتیٰ کہ دانتوں کے لیے 7 سال کی طبی تعلیم لازم قرار پائی۔ جتنا اندر اترتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی راز الجھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بات کلوننگ سے بڑھ کر میوٹیشن تک جا پہنچی ہے۔ جسم کو تا قیامت پڑھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح حواس کی بھی اپنی ایک الگ دنیا ہے جس کے اپنے اسرار ہیں اور اپنے کمالات۔ حواس بنیادی طور پر 5 ہوتے ہیں: دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، محسوس کرنا یا چھونا۔ یہ جسم کے لیے سینسرز کا کام سر انجام دیتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور دماغ کو پہنچاتے ہیں۔ ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہش کو جنم دینا ہے۔ اس پر آگے بات ہوگی۔ حواس کو کام کرنے کے لیے مخصوص اعضاء دیے گئے ہیں۔ بصارت آنکھ کو کیمرے کی طرح استعمال کرتی ہے، سماعت کانوں کے ساتھ جڑی ہے، چکھنے کی حس زبان میں ہے، سونگھنے کے لیے ناک استعمال ہو رہی ہے، چھونے کی محسوس کرنے کی حس پورے وجود کے پور میں سمائی ہے۔ واضح رہے کہ یہ تعریف طبی نقطۂ نگاہ سے نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ ایک تخلیق سے ہزاروں لاکھوں مقاصد حاصل کرتا ہے۔ جیسے ناک صرف سونگھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سانس لینے اور نکالنے سمیت اس کے بے شمار کام ہیں۔ یہاں حواس کے بیان کا مقصد صرف اپنی پہچان کے لیے ہے۔ ہم گل میں سے جزو کو الگ کر رہے ہیں تاکہ جو ایک نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ کیا ہے یہ جان سکیں۔ حواس کے پاس بھی اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ ذہن کے بغیر حواس کے پاس جو معلومات ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک نظر ذہن کو بھی دیکھتے ہیں۔ موضوع کی مناسبت سردست صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ذہن جسم انسانی میں یادداشت کا مرکز و محور ہے۔ یہ ڈیٹا سینٹر ہے، تجزیہ کار کا اینالائسٹ ہے۔ یہ تمام جسم اور حواس پر حکمران ہے۔ حواس باہری دنیا کی معلومات اسے مہیا کرتے ہیں۔ اس انفارمیشن کی مدد سے ماضی کے تجربات کو استعمال کر کے ذہن کے ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے فیصلہ صادر کرتا ہے۔ جسم اور حواس جسے ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ ذہن اور دماغ دونوں الگ ہیں مگر ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ جیسے جسم مادی اور روح غیر مادی ہے، اسی طرح دماغ مادی اور ذہن غیر مادی ہے۔ دماغ اعصابی نظام اور بہت سے دوسرے خلیات سے مل کر بنا ہے جن کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، جبکہ ذہن غیر مادی ہے، یہ سوچ کا نام ہے۔ ذہن دماغ کے ذریعے تمام جسم انسانی سے جڑا ہے۔ نفس انسان ان 3 حصوں سے مل کر بنا ہے: جسم، حواس اور ذہن۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں، کسی ایک کی دوسرے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس سوال پر گہرائی سے غور کیا جائے کہ میں کون ہوں تو انسان ورطۂ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہوں، میں ان سب سے مافرہ ہوں، میں ایک حقیقت منتظر ہوں۔ میری عزت، میرے خیالات، جذبات، میرا علم، میری دنیا، یہ سب کس کا ہے؟ یہ عزت کس کی ہے؟ کیا عزت میرے جسم کی ہے، احساس کی، یا پھر میرے ذہن کی؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے نفس کی تہ در تہ گہرائیوں میں اترنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ میرے ساتھ بنے رہیے۔ انشاءاللہ تعالی میں نفس کے حوالے سے اور میں کون ہوں، کیا ہوں، کیا میں احساس ہوں، ذہن ہوں، جسم ہوں، کہ میں آخر ہوں کیا، ان سب سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو یہیں پر ملیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ان سب سوالات کے جواب فراہم کرتی رہوں گی، کیونکہ ایک ہی کلپ میں ساری جو تفصیلات ہیں، اب ان سب سوالات کے جو جوابات ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ جو کلپ ہے، یہ ویڈیو ہے، یہ بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بھی اور اپنی سہولت کے لیے بھی میں نے یہ اتنا کلپ
ٹھیک ہے، اسی میں آپ کے تمام تر سوالات کے جوابات انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آہستہ آہستہ دیتی رہوں گی۔ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ جو ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں انہیں لائک بھی کر دیا کریں، اور جو یہ آپ کے سوالات ہیں کہ میں کون ہوں، خودی کیا ہے، نفس کیا ہے، خیال کیا ہے، سوچ کیا شے ہے، اور جسم کے گھٹ جوڑ وغیرہ یہ سب کیا چیزیں ہیں، یادداشت کسے کہتے ہیں، کیسے کام کرتی ہے، ان سب سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ کو یہیں پر میرے چینل پر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے، آپ کو کامیاب کرے، اور آپ کے توسل سے مجھے کامیاب کرے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔